اب متوفی دو طریقے سے جسم ادھر ہی رہ گیا نا، کی حالت میں یہاں کیا جسم اسے زمین کہتے پہ ہیں؟ رہ گیا نا، جی جسم بالکل، زمین پہ رہ گیا نا. جی بالکل زمین پہ ہی رہ گیا. یعنی کہ آپ نے اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ انہوں نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے قرآن میں غلط بیانی کی ہے. اچھا دیکھیں آپ بات ہی نہیں سمجھ بھائی اچھا آپ یہی ابو کہنا حسن چاہ بھائی، رہے ہیں، کیوں آپ آپ کو بار بار سمجھ ہی جھوٹ نہیں بول آ رہے ہیں، رہی کیوں بات بار کی. بار گھما رہے ہیں آپ؟ اور بات کر رہے ہیں. بھائی ابو حسن جائیں بھائی، کسی سے بھی پوچھ لیں. ابو حسن آپ بھائی یہ بات اور کر مودودی رہے کو ہیں بھی ٹھیک ہے. پسند کرتے ہیں اور یہ وہ نہیں اپنا غامدی اس کو بھی پسند کرتے ہیں یہ. چلیں میں ذرا نا ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں. یہ خود آپ اپنا مقدمہ خود بیان کر کے، جب میں آپ سے وہ الفاظ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جب میں ان کو دہراتا ہوں تو آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں. جی نہیں استاد سر آپ محترم بات السلام سمجھ ہی علیکم. نہیں رہے. میں نے عرض یہ کی ہے، میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈینائی جب کیا کہ نہیں میں نے نہ قتل ہونے دیا، نہ ان کو قتل کر سکے، نہ ان کو صلیب دے سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ میں نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا، رفع کر لیا. لیکن رفع کس طریقے سے کیا وہ پیچھے اللہ ہمیں اور آیات سے پتہ چلتا ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے بس. میں نے اللہ کو، آپ نے معاذ اللہ مجھے اللہ کو جھوٹا کرنے کا کہہ دیا یار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. احسن جٹ صاحب آپ احمدی ہیں؟ نہیں 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 کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہیں آپ؟ مسلمان ہوں یار. اچھا تو مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے جی سوری. ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں کافر سمجھتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا مسئلہ چھڑا ہوا ہے بتائیں. مسئلہ بھائی جان مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے عرض ریکویسٹ بھائیوں سے یہ کی تھی کہ قرآن پاک میں ہمیں کہیں پر عیسیٰ بن مریم کی زندہ ثابت ہونے کی کوئی مثال، کوئی آیات ایسی ملتی ہے جس سے ہمیں واضح ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ابھی تک زندہ ہیں؟ جی میرا ایک سوال ہے بس. اچھا تو آپ کو نہیں ملی تو یہ 1400 سال میں کسی کو بھی نہیں ملی آیت؟ تو جی بالکل، جوید احمد گامدی صاحب کو بھی نہیں ملی، مولانا مودودی صاحب کو بھی نہیں ملی، سر سید احمد خان صاحب کو بھی نہیں ملی، جی اور بھی بہت سارے تین قرآن بندے ہیں ہو جن کو گئے، نہیں ملی. 3 بندے ہو گئے اور چوتھا کون؟ اور بہت سارے ہیں. اب ہر ایک کا عقیدہ تو میں تو جن کی کتب سے پڑھا ہے میں وہی بتا سکتا ہوں. نہیں بہت سے اور بتا دیں. یہی ہیں یہ وفات نہیں سر مسیح کا سید احمد عقیدہ. خان جیسے ہو گئے، اور ان سے پیچھے بھی بہت سارے گزر وفات چکے ہیں. مسیح کا عقیدہ تو چلا ہی سر سید احمد خان سے ہے. سر سید احمد خان کے بعد مرزا قادیانی نے سر سید احمد خان سے لیا یہ عقیدہ. پھر غلام احمد پرویز نے بھی یہ عقیدہ لیا مرزا قادیانی اور سر سید سے. جوید گامدی نے ان پچھلے 3 بندوں سے لیا. ٹھیک ہے، تو سر سید سے پہلے تو یہ ملتے ہی نہیں ہے یہ عقیدہ. جی اگر کوئی ہے تو بتا دیں. اچھا مطلب سٹارٹ سر سید احمد خان صاحب سے ہوا جی ہے. سر سید احمد خان سے ہوا. یہ اصل میں ہوا یہ تھا، اس کی بیس یہ بنی تھی کہ وہ کتاب جو لکھی گئی تھی نا دا لائف آف محمد، تو اس مشرق نے یہ کتاب جو لکھی تھی اس میں اس نے روحانیت کا اور کرامات کا اور معجزات کا انکار کیا تھا. یہ سر سید احمد خان پہنچ گیا اس رائٹر کے پاس کہ میں اس کو جا کے سمجھاتا ہوں. اب یہ سمجھانے تو گئے تھے لیکن خود سمجھ کے آ گئے اور انہوں نے آ کے تمام چیزوں کا انکار ہی کر دیا. تو یہ اصل میں بیس بنی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی ضمن کے اندر، چونکہ یہ ایک معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کرنا، تو چونکہ انہوں نے جملہ معجزات کا انکار کیا تو بیچ میں اس معجزے کا بھی انکار کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن
बाप के पैदा होने का भी इनकार किया सर सैयद अहमद खान। इसी वजह से सर सैयद और उसकी टीम को नेचरी कहा जाता है, यानी नेचर के ऊपर यकीन रखने वाले लोग, यानी फितरत के ऊपर यकीन रखने। सर सैयद अहमद खान सिर्फ ये नहीं अकीदा था, वो जन्नत और दोज़ख का भी मुनकिर था। वो कहता था कि मरने के बाद एक खुशी सी मिलनी है, उसी को जन्नत कहती हैं, और मरने के बाद एक गमी सी मिलनी है, उसी को जहन्नम कहते हैं। मरने के बाद सजाओ जजा हिसाबो किताब सब का मुनकिर है सर सैयद अहमद खान। मतलब हत्ता टोटली कि जो मोजज़ों में का हिसाब मुनकर है वो। जी, मैंने कहा मतलब टोटली मोजज़ों का मुनकर है वो। यानी टोटली, यानी गैब से ताल्लुक और रूहानियत से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी चीजें हैं, टोटली चीजों का मुनकिर है। यानी मरने पैदा होने से पहले की जो जिंदगी है हमारी आलम अरवाह की, उसका भी मुनकिर है, और मरने के बाद की जो जिंदगी है उसका भी मुनकिर है। हत्ता कि आपके जिस्म के ऊपर जो करामन कातिमीन बैठे हुए हैं वो उसका भी मुनकिर है। तो यानी ज़ाहरी चीज़ों के ऊपर, ज़ाहरियात पर ईमान लाने वाला। तो इस वजह से ये पहला शख्स था पूरी रूए ज़मीन के ऊपर जिसका ये अकीदा था। उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये अकीदा सर सैयद अहमद खान से लिया था। इससे पहले तो हमें ये मिलता ही नहीं है ये अकीदा पूरी दुनिया में। अगर है कहीं तो कोई एक आध मिसाल दे दे, बात खत्म होती है। जी अच्छा सर, मैं एक आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर ये इतना मतलब देखें एक उम्मत में ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्या हमें देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने रूल्स जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको तो डिनाई नहीं करता ना। अल्लाह ताला के वाज़ेह रूल हैं, जो इस दुनिया में आ गया चला गया वो दोबारा तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अच्छा, एक ये रूल है, और अल्लाह ताला का ये रूल है कि मैं इस दुनिया से जिसको उठाऊंगा वो मौत दे के ही उठाऊंगा, कि जैसे वो मतलब सब अंबिया और पैगंबरों को अल्लाह ताला ने मौत दी और फिर उठाया। तो फिर हज़रत ईसा बिन मरियम जो हैं वो, उनके लिए ये तो यहूदियों का एक्चुअली ईसाई भी यही कहते हैं कि वो हज़रत ईसा बिन मरियम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने उनको उठाया और उनके पास जाके बैठ गए। ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा, गुजारिश हमें ये है कुरान कि पाक में मिलता है ये? अच्छा, एक चीज ये है कि आपकी अपनी समझ बूझ कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं अच्छा, समझता, मैंने जो माइक कुरान म्यूट पाक करें को ना, पढ़ा है दीदी बोले। उसमें जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा एहसन साहब, बात एक दफ़ा करके ना काइंडली फिर जवाब का इंतज़ार करें, और जब मुफ्ती साहब को कहें तब बात कीजिए। माइक अभी अच्छा म्यूट कर लेना। सॉरी, मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि एक है आपकी समझ सोच के, आप जैसे कह रहे हैं कि सर ऐसे नहीं लगता, ये हमारा जो दीन है ये कोई समझ आपकी जो समझ है ना, एक इनफरादी जो समझ, वो उसके मातहत नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के कायदे कुलिये बनाए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी उम्मा मुसलमान चल रही है। और 5 वक्त हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला दे, सीधा रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, यानी हमारे जितने भी असलाफ बाबे बुजुर्ग हैं। तो हम तो ये दुआ करते हैं, हम ये दुआ थोड़ी करते हैं अल्लाह पाक मुझे मेरी अक्ल के रास्ते के ऊपर चला की है। अपनी एक समझ सोच के दीन को हम ये कह रहे हैं कि हमारी अक्ल के ताबे हो जाए, यानी जो हम समझते सोचते हैं ना, दीन वैसा होना चाहिए। तो मजबूरी ये बन गई है कि हमने दीन को अपनी समझ सोच के मुताबिक कर लीजिए। यही काम सर सैयद अहमद खान ने किया था और उसके मानने वाले सारे लोगों ने, यही काम मिर्जा कादियानी ने किया और उसके मानने वाले सारे लोगों ने, यही काम गुलाम अहमद परवेज ने किया और उसके मानने वाले तमाम लोगों ने, यही काम जवेद गामदी ने किया
اور اس کے ماننے والے سارے لوگ ہیں. یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے لوگ کر رہے ہیں. تو دین کو ان لوگوں نے کیا اپنی عقل کے مطابق کر لیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری سوچ اور فکر کے. اب آپ ذرا غور کر لیں، یہ جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ایک بھی عالم نہیں ہے، سارے غیر عالم ہیں، یعنی عام سے انسان ہے. سیلف سٹڈی ہے بس، جتنا اردو کی کتابیں 2-4 پڑھ کے تو بس سیلف سٹڈی ہے. اب یہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، یہ بھی عالم نہیں ہے، بس اس کو مخصوص مذاہب کا علم ہے، بس عالم تو نہیں ہے نا. تو قابل دیانو مذاہب کا وہ ایک پریچر ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار ہے، وہ بھی عالم نہیں ہے، وہ صرف سیلف سٹڈی کر کے وہ اس نے اکیڈمی بنائی تھی قرآن کی اور اس میں درس دیا کرتا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی غیر عالم جو ہے نا، وہ جو تشریحات کرتا ہے وہ ہمیں بڑی پسند آتی ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے جا کے، علماء سے جا کے پوچھو، دریافت کرو جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہلا سے جا کے پوچھ رہے ہیں، ہم رہنمائی لے رہے ہیں جاہلوں سے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کو ہم نے چھوڑ دی ہے. یہی جو مسئلہ آپ حیات و وفات مسیح کا، اب آپ دیکھ لیں آپ کن کو فالو کر رہے ہیں. اور مثالیں جو آپ نے دی ہیں، کسی ایک بھی عالم کی مثال نہیں آپ نے دی. دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں علماء آ چکے ہیں 1400 سالوں کے اندر، وہ سارے ایک طرف ہیں، اور یہ جاہلوں کا یہ 5-6 افراد ایک طرف ہیں. بتائیے بات علماء کی مانی جائے گی کہ ان جاہلوں کی مانی جائے گی؟ اور قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جمعیت کی بات مانی جاتی ہے، انفرادی طور پہ کسی کا اگر کوئی موقف ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. 1000 عالم دین ایک سائڈ پہ، ایک شخص ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور وہ ایک الگ بات کہہ رہا ہے، 1000 عالم دین جو ہے نا وہ بیک زبان ایک الگ بات کہہ رہے ہیں. تو عقلی طور پہ بھی یہ مسلم نہیں ہے کہ اس ایک جاہل کی بات مان لی جائے اور ان علماء کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو عقلی طور پہ میں بتا رہا ہوں. ساری امت کے علماء تو یہی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو صرف قرآن کی کر رہے ہیں، حدیث تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو کیا یہ قرآن حدیث جو تھا وہ اسلاف کو سمجھ نہیں آیا، یہ صرف ان لوگوں کو سمجھ آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ بھائی ان کو سمجھ آیا نہیں تھا جن کے تھرو یہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچے، جن کے سینوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچے، جنہوں نے لکھ کے ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے سینہ در سینہ ہم تک پہنچایا ہے. تو ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا، صرف سمجھ آیا 1400 سال کے بعد چند 1 2 3 4 بندوں کو سمجھ آیا بس. اچھا بقایا تو بحث جتنی کر لیں سمجھنے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے. آپ نے چونکہ دلیل مانگی ہے تو دلیل ہم آپ کو دے دیتے ہیں. سورہ النساء ہے اور آیت نمبر ہے 157 اور 158. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کو صلیب پہ چڑھایا ہے. اب یہاں ما قتلوہ، ہو ضمیر جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ احسن صاحب، احسن صاحب جی جی میں سن رہا ہوں بھائی جان. قاتلوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے پتہ ہے کوئی؟ ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جسم مراد ہے کہ روح مراد ہے؟
اب یہ آپ نے بتانا ہے، اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں، یہ پیچھے آپ جو کو اگر ذکر بات کر تھا لیں گے کہ میں پھر کروں گا۔ پیچھے جو ذکر ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مراد ہے یا روح مراد ہے؟ ہیلو، یہ دیکھیں، یہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم سے بات ہو رہی ہے، روح اور جسم سے تو یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ مطلب روح اور جسم کے بغیر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل، دونوں کو انکلوڈ کر کے ہو رہی ہے نا یہاں پر بات، ہاں، ایک یہی تو میں شخصیت کے پوچھ رہا بارے ہوں میں ہو آپ رہی ہے، کو، دو اور وہ دو چار شخصیت کر کے، حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ دو اور دو چار کا جواب ہے اس کا، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میرے بھائی ہیں، گنجلی پا چھڑے ہیں جی۔ آپ یہ آیت پہلے اگر مائک آگے میوٹ، پوری مائک پڑھیں گے میوٹ۔ تو شاید سمجھ آ جائے۔ نہیں، اتنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ پیچھے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے جو روح اور جسم کا مرکب ہے، تو وما قتلوہ سے بھی ہو سے مراد وہ جسم اور روح ہی ہے نا، مراد دونوں، یعنی روح اور جسم کا مرکب۔ اس میں جی کوئی جی بالکل بڑی کوئی بالکل ایسے ہی ہے، سوال ایسے میں ہی نے ہے۔ کر لیا آپ سے کہ بھائی آپ کو وہ بڑی سوچ و بچار کی ضرورت پڑ رہی ہے جی۔ تو ہو نہیں ضمیر سے میں مراد نے کیا مان سمجھ لیا رہی ہے ایسے آپ ہی ہے، کو؟ میں تو آپ کی بات سن رہا تھا اور خاموش تھا، میں نے کہا آپ ختم کریں گے پھر میں بولوں گا۔ چلے اب بول رہے ہیں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ ہو سے مراد روح ہے کہ جسم مراد ہے؟ نہیں، جسم اور روح دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں اب مراد ایک کو اللہ تعالیٰ ہیں۔ بس کیسے میرے مراد ساتھ لے چلتے سکتے رہے، تھوڑا تھوڑا چلتے رہے۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو پھر اس ہو سے مراد کون ہے؟ ہیں؟ اس روح سے مراد بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کی روح اور جسم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست زبردست۔ اگلی آیت میں بڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کا رفع کر دیا، تو اس ہو سے مراد کون ہے؟ یہ بھی پھر ظاہری بات ہے، دونوں ہی آ رہے ہوں گے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہی۔ بالکل، بس یہ آپ کو آیت میں نے دینی تھی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ روح اور جسم کے مرکب کو اللہ اٹھا کے اپنی طرف لے گیا، یعنی زندہ اٹھا کے لے گیا۔ اب سمجھ آئی میرے بھائی کو کہ نہیں؟ جی جی بالکل بالکل، مطلب آپ یہاں پر جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے وہ روح اور جسم دونوں ملا کے بات ہو رہی ہے یہاں۔ جی دونوں ہو ضمیر ایک ہی ہے نا، کوئی مختلف تو نہیں ہو گئی؟ لیکن سر یہ چیز، اب اگر آپ اجازت دیں میں بات کروں، یہ چیزیں اب اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف جاتی ہیں نا ساری چیزیں۔ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کون اپنے سا اللہ نے قوانین قانون بناتا بنایا ہے، ہے؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے قوانین سے ہٹ کے یہاں پر چیزیں کرتا ہے۔ او بھائی قوانین سے کون سے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ معجزہ آپ کو مانتے ہیں؟ آپ معجزات بالکل مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا معجزات کو، کرامات کو بھی مانتے ہیں؟ بالکل کرامات معجزات یہ۔ معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سوری، معجزے کی ڈیفینیشن کہتے ہیں تعریف کو۔ یہ مجھے پتا ہے، مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ دیکھیں سر، معجزہ ایک وہ چیز ہے جس میں عقل تنگ رہ جاتی ہے، عقل اس چیز کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ معجزہ ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے کار میں نہیں آتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہاں قانون ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پہ قانون ٹوٹتے ہیں اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں بھائی، اسی کو تو کرامت یا معجزہ کہتے ہیں نا۔ محیر العقول جو محال عادی ہوتا ہے، عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ اب قانون تو یہی ہے کہ ہاتھ کام کرتے ہیں اور جو پانی ہے وہ چشمے سے جاری ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، قانون ٹوٹ گئے۔ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سورج واپس آ رہا ہے۔ قاعدہ کلیہ تو یہی تھا اللہ کا بنایا ہوا کہ چاند جو ہے نا گلائی میں ہی رہتا ہے، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ قانون ٹوٹ رہا ہے نا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پہ قانون ٹوٹتا ہے۔ جہاں قانون سلامت رہتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے،
وہ عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ قانون سلامت رہتے ہیں. قانون تو یہی ہے کہ مرنے والا زندہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اچھا سر، ایک یہاں پر ایک اگر آپ اجازت دیں، ایک سوال ہے. دیکھیں چلیں ٹھیک ہے، میں نے یہ آپ کی بات تسلیم کر لی اور مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ ایسے تھا. سر پھر ختم نبوت تو بچا ہی نہیں سکتے ہم، پھر آپ کے بعد نبی تو آ رہا ہے. پھر کون سا نبی آ رہا ہے؟ کون حضرت سی عیسیٰ ختم بن نبوت؟ مریم کیا نبی نہیں ہے؟ ہاں اچھا، یہ والا اب اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. ختم نبوت کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں نا. ختم نبوت یہ ابھی کتاب آئی ہے میری. آپ کہاں پاکستان میں ہوتے ہیں؟ نہیں، میں دبئی میں. دبئی میں. ہو ٹھیک ہو گیا. تو آپ نا کتاب منگوائیں میری. کتاب کا نام ہے ختم نبوت کورس جلد اول. آپ مجھے کے وہ اس سوال ایڈریس کا بھی سینڈ مفصل کر دیں، جواب میں آج انشاءاللہ نے تعالیٰ وہاں پہ ضرور دی ہے. منگواؤں گا پاکستان سے. اسی سوال کا مفصل جواب اپنی کتاب کے اندر ریفرنس کے ساتھ دیے، آپ نے لازمی پڑھنی ہے. انشاءاللہ اب ضرور. مختصر میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت ہمارے نزدیک یہ ہے، ڈیفینیشن ختم نبوت کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے. یہ ہے ہماری ختم نبوت کی ڈیفینیشن. اب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس تعریف کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ بتائیے. نہیں، اس پہ اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی تھے نا. جی یہی تو بات ہے میرے بھائی. ہم نے تعریف ہی اصل میں صحیح نہیں سمجھی. ہم نے تعریف صحیح سمجھی نہیں ہے. اور کچھ ہمارے لا علم یا کم علم کہہ لیں یا مطلب نا سمجھ کہہ لیں. اب میں زیادہ بڑا کوئی لفظ تو نہیں بولوں گا اہل علم کے لیے، تو بس کہ انہوں نے یہ ڈیفینیشن لوگوں کو، عوام کو کر کے بتائی کہ اب کوئی نبی آ نہیں سکتا. اب یہاں پہ رولا پڑ گئے. جی جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. رولا یعنی تعریف جب تم نے اردو کے اندر یہ لوگوں کو کر کے بتائی ہے، لوگوں کے اب اتنا تو وہ سارے عالم تو نہیں ہیں، وہ تو اعتراضت کریں گے اس کے اوپر. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم یہ تو کہہ لیا کرو کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کول عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر کوٹ کیا اور اس کی ساری وضاحت کی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب لازمی پڑھنی ہے. سر مجھے یہ ایڈریس سینڈ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو، مجھے یہ آج ایڈریس اس کے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو کتاب مل جائے گی انشاءاللہ. جی جی میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ منگواتا ہوں. تو وہ اسی وجہ سے تو فرماتی تھی کہ یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. اب اس کول عائشہ کی تمام محدثین نے، فقہا نے، مفسرین نے، علماء نے، فقہا نے، سب نے یہی ڈیفینیشن کی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے دنیا میں، اس وجہ سے یہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا ہے. تو ختم نبوت پہ اس پہ کوئی فرق نہیں آتا. وہ جب تشریف لائیں گے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عامل ہوں گے، ترویج و اشاعت میرے حضور علیہ السلام کی شریعت کی کریں گے. سمجھ آئی میرے بھائی کو کہ نہیں؟ جی جی بالکل سر، جزاک اللہ. بہت کوئی اچھے سے سوال ہے سمجھ تو آئی. کر لیں. نہیں سر بس بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے، جتنے بھی اشکال تھے ماشاءاللہ کلیئر ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور مجھے وہ میں ضرور رابطہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وہ بک منگواتا ہوں، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. بالکل بالکل. بس آخر میں عاجزانہ ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی سے کہ
पता है क्या, मैं नहीं आपको कोई कदगन लगाता, कोई पाबंदी, मैं कौन होता हूँ लगाने वाला, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, बस कूनु मा स्वादिकीन, जो अल्लाह ने कहा है ना, सच्चे लोगों के साथ रहो। और सच्चे कौन है? ये उलमा हैं। सच्चे कौन है? ये अल्लाह वाले हैं। बस इनके साथ रहेंगे, अकीदा आपका कहीं नहीं जाएगा। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी इंशाल्लाह ताला सर, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। ठीक होगी। मुझे इजाज़त दें भाई, वो दोस्त ने मैसेज किया था कि एक दोस्त हैं उनको समझाना है, तो मैं इसलिए आया था। ठीक है जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैरा। और साथ ही वो साथी भी चले गए हैं। अल्लामा साहब आपका भी शुक्रिया।